على رسوله الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک آواز من الصلاة سریلا مکان سے طلب ہوئی، سریلا مکان سے طلب ہوئی اور سوئے چلے نبی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ، صلو راج کا نام ہے. اللہ نے ازل اور ابد، ابتدا اور انتہا کو ایک نقطے میں متحد فرمایا. اللہ نے ابتدا اور انتہا، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابتدا اور انتہا کبھی جمع نہیں ہوتے، لیکن اللہ جیسے چاہتا ہے اور پھر محبوب سامنے ہو تو پھر سارے قانون ہی تبدیل فرما دیتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ازل اور ابد، ابتدا اور انتہا کو ایک لمحے میں، ایک نقطے میں متحد فرمایا اور محبوب کے قدموں میں رکھ کے فرمایا، لے ہم نے ساری کائنات تیرے قدموں میں رکھ دی ہے.
معراج، میرے نبی کا معراج۔ ظاہر ہے محبوب ہو، محبوب سامنے ہو اور پھر رب کوئی کمی چھوڑ دے۔ رب نے کرم کی، فضل کی، رفعتوں کی، بلندیوں کی، شانوں کی، عظمتوں کی انتہا فرما دی، اور کس ذات پر؟ اپنے محبوب دو عالم پر۔ اور پھر اللہ نے جب آغاز فرمایا نا اس معجزہ معراج کا، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے اللہ کی ذات، اسرا جس نے سیر کروائی، بعبدہ اپنے بندے کو، اپنے بندہ خاص کو۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ نے معراج کا ذکر جب فرمایا، ڈائریکٹ محبوب کا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ اے لوگو میرا نبی سیر کو گیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنی ذات کا ذکر پہلے فرمایا، اس لیے کہ معجزہ معراج، معجزہ معراج تو دور کی بات، جو معجزہ ہوتا ہے وہ عقل میں آتا نہیں ہے، سوچ میں سماتا نہیں ہے، اور پھر سارے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ دیدار الہی ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے، سارے نبی شانوں والے، سارے نبی عظمتوں والے، عظمتوں کا پیکر نبی عظمتیں لے کر آئے۔ اللہ نے قوم میں سے سب سے اعلیٰ شخص کو چنا، اندر سے بھی اعلیٰ، باہر سے بھی اعلیٰ، ظاہر میں بھی اعلیٰ، باطن میں بھی اعلیٰ، اپنی قوم میں سب سے نرالا اس شخص کو اللہ نے، پھر ظاہر ہے ہر ایک اس قابل نہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، لوگوں سن لو، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے۔ یہ منصب رسالت ہے، اور منصب دینے والا جانتا ہے کہ اس نے یہ منصب کس کے لیے بنایا ہے۔ یہ سارے چنے ہوئے رسول ہیں، پھر یہ اپنے وقت میں آتے رہے، قوم کو تبلیغ فرماتے رہے، اپنے معجزے جو رب نے عطا فرمائے تھے قوم کو دکھاتے رہے، لیکن جدو آمینہ دا لال آیا، شاعر نے کیا خوب گل کی تھی، کہنے لگا کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو گونج بھیجے، دیے معجزے
انبیاء کو دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے پر میرا مصطفیٰ معجزہ بن کے میرا مصطفیٰ معجزہ گونج بیجے مسلمانوں مل کے آنکھوں میرا مصطفیٰ معجزہ میرا مصطفیٰ معجزہ بن گیا اللہ نے اپنے ہر نبی اور رسول کو معجزات عطا فرمائے لیکن سارے معجزوں کو اگر اکٹھا کرو اللہ نے ان کی عجب صورت بنائی یعنی ان معجزوں کو اعلیٰ بنایا کیونکہ محبوب بھی اعلیٰ اس کے معجزے بھی اعلیٰ اور سارے معجزوں کو اٹھایا محبوب کی جھولی میں رکھ کے فرمایا لوگوں تم سارے نبیوں کی بات کرتے ہو اگرچہ سارے نبی عظمتوں والے ہیں رفتوں والے ہیں بلندیوں والے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات یہ میرے سارے رسول ہیں عظمتوں کے پیکر ہیں ہم نے ان میں سے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ منہم من کلم اللہ کہ اللہ نے جن سے کلام فرمایا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے بلند رتبے عطا فرمائے ہیں ان سارے نبیوں میں سارے رسولوں میں آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ جنہوں نے بات ہی ختم کر دی فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا کیا خوبصورت کلام ہے اور کلام بھی ایسا کبھی حضور کا فرمان ہے اور کبھی رب کا قرآن ہے مل کے آخر سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا اور خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ نبی اور رسولوں سے اعلیٰ اس طرح نبی اعلیٰ اس طرح دے معجزے بھی اعلیٰ اللہ اکبر قابل توجہ بات میں نے عرض کیا کہ عظمت کا معیار اللہ نے خود مقرر فرمایا ہے
صفتیں جو بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب کے حصے میں رکھ دی ہیں کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی ہے. اس لیے معجزہ معراج ہی بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے. وہ دیدار کہ جس کو حاصل کرنے کی خاطر اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا رب ارنی انظر الیک. اے اللہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں جدو آواز پئی کنا دے وچ سارے رب دی آواز ہوے. دنیا دا ایک اصول ہے کہ لوگ جدی آواز خوبصورت سمجھتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ آپ بھی بڑا خوبصورت ہونے کا ایک معیار لوگوں نے سیٹ کر لیا ہے مقرر کر لیا ہے. آؤ اس ذات دی گل کر رہے ہیں جیڑی ذات ساری کائنات نو حسن عطا فرمان والی ہے جیڑے بلند و بالا پہاڑ بنان والی ہے جیڑے آسمان جیڑی ذات آسمان نو بغیر ستون تو بنان والی ہے. اور تیرا تے میرا رب آواز پئی کنا دے وچ اور کان اس قدر مشہور ہو گئے نے بلکہ مجبور ہو گئے نے اللہ دی بارگاہ التجا کر دیتی رب ارنی انظر الیک. یا اللہ جدو تیری آواز اتنی سونی ہے تو آپ کتنا جمیل تے حسین ہوئے گا. حسین تے جمیل ہوئے گا. یا اللہ میں نے اپنا آپ دکھا میں تینوں دیکھنا چاہنا ہوں. حضرات محترم اگوں جواب کیا آیا اللہ دا قرآن شاہد فرمایا قال لن ترانی. اے میرے نبی موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. کہتے ہیں چٹا انکار صاف انکار ہرگز یعنی ایک لمحے کے لیے بھی تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. انہوں تے اے جواب پہ ملتے نے لیکن جدو باری آئی آمینہ دے لال دی جدو باری آئی عبداللہ دے در یتیم دی جدو باری آئی فتوحا دے چہرے والے دی جدو باری آئی واللیل دی زلفہ والے دی اللہ 70,000 فرشتیاں دی بارات کنے 70,000 فرشتیاں دی بارات تے براتیاں دا جڑا سردار ہے سارے فرشتیاں دا رسول ہے جنہوں جبریل امین علیہ السلام آخدے نے حضور دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے. رب فرشتیاں نو بھیج کے نوریہ دی بارات بھیج کے جنتی پوشاکاں بھیج کے جنتی سواری دا انتظام کر کے جبریل آخدا ہے اے جبریل جامی بڑے ادب نال جامی محبوب آرام فرما رہا ہوئے گا بس کم کی کرنا ہے ادب دا مظاہرہ کرنا ہے کیونکہ بے ادباں او مقصود نہ حاصل نہ درگاہ
ناز نے تے ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، ارے ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اصل کار دیتے ہی ختم ہو گیا، جن نے دیکھنا ہے انہیں ادب نال دیکھنا ہے، انہیں چک کے دیکھنا ہے، جیڑا اکڑ گیا وہ ویسے ہی نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر نے، سوچ چ پہ گئے نے، اللہ نے ادب واسطے آکھے آئے، ادب دا مقام ہے محبوب دی بارگاہ میں، ایتھے جتنا ادب کرے گا اونا اللہ بلند مقام عطا فرمائے گا۔ جبریل امین علیہ السلام تو صدقے جاواں، سبحان اللہ، انہوں نے بھی ادب دی انتہا کر دیتی۔ محبوب آرام پہ فرماندے نے، اپنے کافوری ہونٹ، اپنے کافوری لب، او لب جڑے اللہ دی تسبیح واسطے ہلدے نے، اور کری مسلمانہ اے حضرت جبریل امین دا عقیدہ ہے، انہوں نے جھک کے حضور دا ادب کر کے ساری کائنات نو دس دیتا، لوگوں جڑی عظمتاں نے، جڑیاں شاناں نے، او اکھڑ کے نہیں لبدیاں، محبوب دے قدماں دے وچ آ کے لبدیاں نے۔ اللہ اکبر۔ قابل توجہ گل، حضرت جبریل امین حضور دی بارگاہ دے اندر کھڑے نے، او کافوری ہونٹ جڑے اللہ نے حضرت جبریل امین دے بنائے نے، انہوں نے اپنے ہونٹ حضور دے قدماں واسطے وقف کر دیتے نے۔ اللہ اکبر۔ پھر لطف کی بات ہے، ایک واری چومیا، سبحان اللہ، ایک واری بوسا لیا، بڑا لطف آیا، سبحان اللہ، پھر دوسری واری بوسا لیا، بڑا جس آیا، جدوں تیسری واری بوسا لیا، ہن پیچھے نہیں پہ ہٹ دے، چومدے جا رہے نے۔ شاعر نے جب منظر دیکھیا نا تو پھر منظر کشی فرمائی، کی آخدے نے کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، جبریل امین کی دائے کہ نہ جنت کی او کلیوں میں دیکھا، مزاج نبی جی کی تلیوں میں دیکھا، ذرا گونج پیجے مزاج نبی جی کی تلیوں میں دیکھا، چس نہیں آئی، اور ذرا باواز بلند، مزاج نبی جی کی تلیوں میں دیکھا، تلیوں میں دیکھا، مزاج نبی جی کی تلیوں میں دیکھا،
جدوں حضور دے پیر چومے نے پیر دی تلیاں چومیاں نے میرے نبی نے مازاغ دے نین مازاغ دے نین کھولے نے پھر میرے مدنی لجپال بولے نے فرمایا کس واسطے آئے ہو اللہ دی بارگاہ جو سلام عرض کی تھی ان ربک مشتاق الی لقائک یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول تواڈی ملاقات دا مشتاق ہے تواڈا رب تواڈی ملاقات دا مشتاق بندہ کدوں ہوندا ہے جدوں محبت تے عشق ہوے جدوں پیار ہوے جدوں عشق ہوے تاں بندہ مشتاق ہوندا ہے بندہ کہندا نا کہ یار میں تیرے واسطے تیری راہ چ مشتاق بیٹھا ہوں ہاں جی مطلب مینوں تیرے نال پیار ہے تے تیرا دیدار مینوں چاہیدا ہے تیرے دیدار تو بغیر میرا گزارا نہیں ہونا بنان والا بھی آپ وے تے مشتاق بھی آپ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاں جی بنان والا بھی آپ ہے تے مشتاق بھی آپ ہے حضور دی بارگاہ دے وچ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے اور یہ جو جتنی بھی فرشتوں کی بارات ہے یہ تیرے استقبال کے لیے تیرے پروٹوکول کے لیے اور ایک چیز ذہن میں رکھنا پوری کائنات کے اندر جیسا پروٹوکول میرے اور تیرے نبی کو ملا ہے کائنات کے اندر کسی کو ایسا پروٹوکول ملا ہی نہیں ہے سمجھو گل سبحان اللہ بلان والا اللہ ہوئے سبحان اللہ تے پھر فرشتیاں نو بھیجے او فرشتے جڑے نوری فرشتے نے نور نال بھرے ہوئے نے نور نال بنے ہوئے نے سبحان اللہ باراتی بن کے آئے نے اور جنتی پوشاک بھی لے کے آئے نے جنتی سواری بھی لے کے آئے نے اس تو پہلے کی کتاب حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سانو تواڈے واسطے بھیجیا ہے کائنات کا دلہا سجایا جا رہا ہے کائنات کا دلہا سجایا جا رہا ہے جیڑا محبوب خود اتنا سونا ہوئے جنوں اپنے حسن نو اور مزید خوبصورت بنان واسطے کسے دے سہار دی ضرورت نہ پوے پھر بھی اللہ جنتی پوشاک بھیجے جنتی جانور بھیجے تے جنتی مخلوق بھیجے اے رب دا کرم نہیں تے ہور کیے اے رب دا پیار نہیں تے ہور کیے حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے منظر کشی فرمائی فرماندے نے کہ خدا ہی دے صبر
منظر کشی بڑی خوبصورت ہے، اور وہی جڑا حدیث دے اندر ذکر ہے انہوں اشعار دے اندر لے کے آئے نے. سبحان اللہ. خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. جنت کا دولہا، اور ہر طرف قدسی ہی قدسی ہے، ملائکہ ہی ملائکہ ہے، ہر طرف اللہ کی بارگاہ سے بھیجے ہوئے نوری فرشتے ہیں، اور حضور کو جنتی پوشاک پہنا رہے ہیں. اور پھر جدوں دولہا تیار ہو جاتا ہے نا، بڑی قابل توجہ بات عموماً اسی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بولتا ہے بھائی دولہا تے تیار ہو گیا ہے، ایڈا کوئی صدقہ بھی اتاریا جے ہے جی، ایڈا کوئی صدقہ بھی دیتا جے. کیوں؟ کتے کسے بری نظر والے دی بری نظر نہ لگ جاوے، کوئی حاسد حسد نہ کرن لگ پوے. اس واسطے انہاں چیزاں نو دور کرن واسطے لوگ کی کردے نے؟ صدقہ دے میرے اعلی حضرت دی عظمت تو قربان جاواں، انہاں دی سوچ نو سلام ہے. آپ کی فرما دے نے ظاہر اے تے دنیا دے دولے دی میں گل کیتی ہے، جڑے دولے دی ہن میں گل کرن لگا وا ساری کائنات دا دولہا ہے. آپ فرما دے نے کہ اتار کر رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. نبی بھی نور، فرشتے بھی نور. تو میں اب اگر کسی دولے دا صدقہ دینے تے روپے پیسے یا کوئی جانور یا اس طرح دی کوئی نہ کوئی چیز دینے ایتھے عام دولہا نہیں ہے بلکہ کائنات دا دولہا ہے، نوری دولہا ہے. تے دولہا بنان والے بھی نوری نے، تے انہاں نے جڑا صدقہ دیتا اس چہرے دا، اس چہرہ انور دا، او کوئی روپیہ پیسہ نہیں سی بلکہ نور کوئی نہ کوئی ہوئے گا نا. ہے جی ایویں سوچ تے نہیں دینا. کیوں؟ اے محبوب ہے. اے جدو وضو فرماندے رہے نا تے صحابہ اپنی ہتھیلیاں اگے کر دیندے نے کتے حضور دے جسم دے نال لگیا ہویا پانی دا قطرہ زمین تے نہ گر جاوے، بے ادبی نہ ہو جاوے. حضرات محترم آج تے ابو بکر بھی سوئے ہوئے نے، عمر بھی سوئے ہوئے نے، عثمان بھی آرام پہ کرتے نے، مولا علی بھی آرام کر رہے نے، بلال بھی، عبد الرحمن بھی، سارے آرام کر رہے نے. آج خاتم تے جبریل امین آج فرشتیاں دا سردار حضور دا خادم بن کے حاضر ہویا ہے. تے جتنے بھی فرشتے نے حضور دی خدمت دے اندر کھڑے نے تے فرماندے نے جیڑا نور دا صدقہ اتاریا گیا ہن سنو لین والا کون سی. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج. فرماتے ہیں جڑی چاند سورج ہے جڑی روشنی ہے نا ایک کدا صدقہ ہے. سنو کہ
چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے حضور دے چہرے انور دا صدقہ چاند تے سورج نو جڑا نور ملیا ہے اے حضور دے جبی دی خیرات ایتھوں تک گل ختم نہیں ہوئی اعلی حضرت فرماندے نے کہ وہی تو اب تک وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے تک بھی گل ختم نہیں ہوئی فرماندے نے بچا جو تلووں کا ان کے دھوول حضور نے جدوں پیر مبارک دھوئے گئے نے پھر اس پانی کا کی کیتا گیا فرماندے نے کہ بچا جو تلووں کا ان کے دھوول بناو جنت کا رنگ و روغن حضور دے پیراں دی جڑی خیرات ہے اج انشاءاللہ جدو جنت دیکھنی ہے نا او دے جڑا حسن نظر آنا ہے حضور دے قدماں دی خیرات ہے اے اللہ حضرت تیری سوچ تو قربان جاواں فرماندے نے بچا جو تلووں کا ان کے دھوول بناو جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے پائی دلہا کی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے اعلیٰ حضرت دی سوچ تو قربان ہے جدوں تک حضور دا عشق سینے دے اندر نہ ہوئے انشاءاللہ العزیز اگلی گل اگلے جمعے واخر دعوائے